ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 29 اگست 2021 کی قرآن کلاس نمبر 90 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. پچھلی دفعہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے کانٹیکسٹ میں میں نے وضو میں پاؤں کا جو مسح ہے اس کے حوالے سے تفصیلی ڈسکشن کی تھی. اس میں ایک چیز سکپ ہو گئی تھی، وہ میں چاہ رہا ہوں ریکارڈنگ میں آ جائے. سیدنا علی کے حوالے سے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی صحیح بخاری کی کہ انہوں نے کوفے کی مسجد میں وضو کا طریقہ صحابہ کرام کو تعلیم کیا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر دین صرف اپنی رائے اور عقل کے مطابق ہوتا تو میرے نزدیک پاؤں میں جو جرابیں یا موزے پہنے جاتے ہیں ان کے تلووں کا مسح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گندگی یا ایون مٹی وغیرہ اس جگہ پہ لگتی ہے. لیکن چونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں کے اوپر والے حصے کا مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے سنت کو فالو کرنا چاہیے. یہ ابو داؤد کی حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن اس کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیر لزئی صاحب نے سنن نبی داؤد میں لکھا ہے کہ یہ سند تو اس کی ضعیف ہے لیکن یہ حدیث ٹھیک ہے، کیونکہ اسے سپورٹیو ایک حدیث مسند حمیدی کے اندر موجود ہے. یہ جو امام ہیں حمیدی یہ استاد ہیں امام بخاری کے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے کئی احادیث ان سے لی ہیں. انہوں نے اپنی بھی ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے مسند حمیدی، وہ اردو ترجمہ ہو کے شبیر بردرس جو بریلویوں کا ہے انہوں نے اردو ترجمہ کر دیا، اس کا PDF بھی اویلیبل ہے. تو اس کی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں حدیث موجود ہے جس کی سند بالکل ٹھیک ہے اور اس میں یہی الفاظ ہیں.
لیکن اگر آپ وہ حدیث کھول کے دیکھیں تو آپ کے لیے حیران کن چیز یہ ہوگی کہ اس میں جرابوں کا یا موزوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں، انہوں نے وضو کر کے یعنی کرنے کے بعد بتایا کہ اگر دین صرف عقل اور رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو پاؤں میں تلووں کا مسح کیا جاتا، کیونکہ مٹی وغیرہ تو وہاں لگتی ہے، لیکن چونکہ سنت یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر کے حصے کا مسح کیا جائے۔ وہاں حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ قدم کے ہیں، اس میں نہ جرابوں کا ذکر ہے نہ موزوں کا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری عقل پہ ہوتا تو میں قدموں کے نچلے حصے کا مسح کرتا، کیونکہ مٹی وہاں لگتی ہے۔ تو یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ جرابوں کی بات نہیں کر رہے، ورنہ جراب یا موزے کے نچلے حصے پہ مٹی لگی ہو یا نہ لگی ہو، کیا اس کا میرا کیا لینا دینا؟ وہ سادہ پاؤں پہ مسح کی بات کر رہے تھے کہ سادہ پاؤں کے اوپر اگر مسح ہوتا تو نچلے حصے پہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہلکی مٹی لگ جاتی ہے، اوپر کا حصہ تو عموماً صاف ہوتا ہے، اس پہ تو خالی بھی ہاتھ پھیر لیے جائے کافی ہے۔ اب یہ حدیث ایک بڑی واضح حدیث تھی، اہل سنت کے لیے پھر تھوڑا مسئلہ کھڑا ہوا، تو اس حدیث کے آگے پھر امام حمیدی نے اپنے کومنٹس کیے ہیں۔ انہوں نے سنیت کے اس والے مقدمے کو اور کمزور کر دیا ہے۔ انہوں نے پتا کیا کومنٹس کیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث میں حضرت علی پاؤں کے مسح کی بات کر رہے ہیں نا، اگرچہ اس میں جرابوں یا موزوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ جرابوں اور موزوں کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں الفاظ ہیں قدم کے، پاؤں کے مسح کی بات ہو رہی ہے، جرابوں اور موزوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ خالی پاؤں کا مسح بھی ہو تو اس حدیث کو منسوخ تصور کیا جائے گا، یعنی وہ مان رہے ہیں کہ یہ پاؤں کا ہی مسح ہے۔ تو جان کی امان پائیں تو عرض کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ پہلے پاؤں کا مسح ہوتا تھا، خالی پاؤں کا بھی، بعد میں منسوخ ہوا۔ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ منسوخ کب ہوا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ حکم کہاں آیا ہوا تھا، ذرا وہ بتائیں۔ قرآن میں ہی آیا ہوا تھا اور کہاں آیا ہوا تھا؟ تو کوئی آیت ہمیں یہ کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی کہ قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کریں۔ یہ بات کر کے خود پھنس گئے امام حمیدی، یہ کومنٹس کر کے خود پھنس گئے کہ پہلے اگر مسح تھا نا پاؤں کا تو منسوخ ہوا۔ تو میرے بھائی تو اس طرح کی تو کئی حدیثیں ہیں، جیسے صحیح مسلم میں امام مسلم پہلے حدیث لے کے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کیا۔ پھر آگے حدیث لے کے آئے ہیں کہ پھر آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر آگ میں پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کا اعادہ نہیں کیا۔ اس سے امام مسلم نے ثابت کیا کہ وہ حدیث منسوخ ہے۔ تو پہلے تھی نا، ہم یہ پوچھتے ہیں آپ تو سرے سے پاؤں کے مسح کے قائل ہی نہیں تھے، تو وہ حکم کون سا ہے جو منسوخ ہوا ہے؟ وہ حدیثیں کدھر گئیں جن میں پاؤں کے مسح کا ذکر تھا؟ حدیث تو کوئی بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہی ہے۔ پھر اگلی بات، قرآن کی آیت کو کون سی حدیث منسوخ کر سکتی ہے؟ تو یہ آپٹیمل سولوشن وہی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں 2 چیپٹرز ہیں۔ ایک چیپٹر وہ لے کے آئے کہ ان لوگوں کا بیان جو وضو میں پاؤں دھونے کے قائل تھے، اور ان لوگوں کا بیان جو وضو میں پاؤں کے مسح کے قائل تھے مطلقاً۔ اور اس میں تو شیخ زبیلی زئی صاحب نے اپنے رسالہ جو ہے ان کا الحدیث ان کی زندگی میں نکلتا تھا، 72 نمبر میں باقاعدہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ سلف صالحین میں ان مسائل میں اختلاف پایا جاتا تھا، اور اس میں کسی کی رائے پہ بھی عمل کریں تو کوئی کسی پہ گرفت نہیں ہے۔ اور اس میں وہ لکھ کے آئے ہیں، لکھا ہے انہوں نے کہ اکرمہ تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، وہ خود بھی پاؤں پہ مسح کرتے تھے وضو میں، بغیر جرابوں اور بغیر موزوں کے، اور اسی کی ترغیب دلاتے تھے۔ اور وہ قرآن کی جو آیت ہے نا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6، اس سے یہی رزلٹ نکالتے تھے کہ اس میں پاؤں کے مسح کا ذکر موجود ہے۔ تو جی موجہ مارو، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ اہل تشیع بھی اگر پاؤں پہ مٹی لگی ہو تو پہلے اسے دھوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر پاؤں پہ مٹی یا گرد ہوئی اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو پھر آپ کا مسح پاؤں پہ نہیں اس مٹی پہ ہو رہا ہوگا، اس لیے وہ پہلے پاؤں دھو لیتے ہیں۔ اب اگر کسی کے پاؤں پہلے ہی دھلے ہوئے ہیں
اور اسے وضو کرنا پڑتا ہے اور کوئی گرد وغیرہ نہیں لگی ہوئی، گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسح کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ لہٰذا وہ احادیث جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایڑیوں کو خشک ہونے کی وجہ سے یا پاؤں کے تلووں کو خشک ہونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، تو یہ اس صورت میں محمول ہوگی پھر یہ احادیث۔ شیعہ تو کہتے ہیں یہ حدیثیں ہی فیبریکیٹڈ ہیں، اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے اہل سنت نے گھڑی ہیں، ہم چلیں اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے۔ سپوز اگر یہ ہے بھی ہیں تو یہ اس صورت میں، چونکہ وہ سفر کا ذکر تھا کہ نبی علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے اور صحابہ کرام وضو کرنا شروع ہوئے، اور سفر میں تو ظاہر پاؤں پہ گرد لگتی ہے، تو اس میں تو شیعہ بھی قائل ہیں کہ ایسے پاؤں کے اوپر مسا نہیں ہوگا جس کے اوپر گرد یا مٹی لگی ہے، وہ پہلے آپ کو دھونا ہوگا۔ الٹیمیٹلی اہل تشیع بھی ان انٹینشنلی پاؤں کے دھونے کے قائل بھی ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمز تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو کور کر دوں اور اس موضوع کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کافی گفتگو ہم پچھلی دفعہ کر چکے تھے، کچھ میں نے اس میں بھی کر دی، انشاءاللہ ہم دونوں قرآن کلاسز میں سے یہ جوڑ کے تو اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو الگ سے کلپ اپلوڈ ہو جائے گا، وضو میں پاؤں کے دھونے کا یا مسح کرنے کا مسئلہ، تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے یہ مسئلہ کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ ادھم مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک ایک حدیث کا JPG لگائیں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور یہ دیکھیں۔ یہ بت پرستی میری اگر کسی شخصیت کو کریڈٹ جاتا ہے نا جس نے مجھے تھنک آؤٹ آف باکس ہر مسئلے میں کرنے کے اوپر یعنی جرت دی ہے، اور وہ مولانا اسحاق صاحب ہیں رحمہ اللہ۔ یعنی انہوں نے یہ جو دماغ میں بات ڈال دی نا کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی غلطی کر سکتا ہے، ایون اس سے بلنڈر بھی ہو سکتا ہے کسی بڑے ایشو کے اندر، لیکن اس سے اس کا مرتبہ ختم نہیں ہوگا، بس اس غلطی کو غلطی کہہ کے آپ اپنی اصلاح کر کے آگے چلے جائیں گے۔ اب یہ پیٹنا اس بات کو کہ یار اس سے غلطی کیسے ہو گئی، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اللہ کے قرب میں ہو کے بھی انہوں نے وہ فاربیڈن فروٹ جو تھا وہ کیوں کھا لیا؟ تو اب یہ خام خواہ کا ایک رونا رونے والی بات ہے۔ حق پرست ہونا چاہیے انسان کو، سچائی قبول کرنی چاہیے، خام خواہ کے معاملات اس طریقے سے نہیں بگاڑنے چاہیے۔ دیکھیں جہاں پہ جس کی جو بات غلط ہے ہم اس کو بالکل ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اگر میں اہل سنت کو کہیں پہ کرٹیسائز کرتا ہوں، جہاں جہاں پہ اہل تشیع نے ڈنڈی ماری ہے وہ بھی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر، میں کوئی لحاظ نہیں کرتا کہ عقیدہ امامت جو انہوں نے گھڑا ہے یہ صراحتاً قرآن و سنت کے منافی ہے، اور بعض اوقات جو غالی ہیں وہ تو اس لیول کے اس کے اوپر لے جاتے ہیں کہ ہم پھر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم انہیں پھر ان لوگوں کی صف میں لا کے کھڑا کریں جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے۔ تو میں کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ نہج البلاغہ سے میں نے باقاعدہ خطبہ پیش کیا تھا کہ مولا علی جو ہے نبی علیہ السلام کی میت پہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی وفات عام انسانوں کی وفات کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کی وفات کی وجہ سے آسمانوں سے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا ہے جو دوبارہ اب کبھی بھی بحال نہیں ہوگا، یعنی ختم نبوت۔ اور ساتھ ہی یہ انہوں نے بتا دیا کہ عقیدہ امامت ڈیوائن نہیں ہوگا، اب اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی کشف نہیں آئے گا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کی میت کے اوپر نوحہ کر کے آہو بکا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے۔ تو اس سے میں نے یہ بتایا کہ ماتم نوحہ اس حوالے سے نوحہ کے جس میں چیخو پکار ہو، ایک تو ہے کہ آپ نظم کے انداز میں کرتے ہیں، وہ بالکل ثابت ہے۔ اس طرح کا کرنا، یہ مولا علی کے ایک خطبے میں یہ دونوں بنیادی چیزیں ماتم اور عقیدہ امامت، اس کو مولا علی نے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اس کے جواب میں بعض شیعہ علماء نے کہا کہ نہیں، وہ حضرت علی نے جو نوحے اور ماتم کی نفی کی ہے نا، وہ کی ہے نیچرل ڈیتھ کی، کہ وہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ جس کی ڈیتھ نیچرل ہو اس کے اوپر ماتم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت کے اوپر ماتم کرتے ہیں، سارے ائمہ اہل بیت قتل کیے گئے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت علی بھی شہید، حضرت حسن بھی شہید، حضرت حسین بھی شہید، پھر امام باقر، امام جعفر، امام زین العابدین، یہ سب کے سب لوگ اپنے اپنے اوقات میں، حکمرانوں کو ہمیشہ ان سے دھڑکا لگا رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کا نوحہ کرتے ہیں چیخو پکار کے ذریعے یا ماتم کرتے ہیں تو یہ اس لیے کہ یہ
مظلومن شہید کیے گئے ہیں. اور سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پارہ نمبر 6 کے سٹارٹ میں کہ اللہ تعالیٰ برائی کا ذکر بلند آواز سے پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو. تو چونکہ ہم مظلومین ہیں، ہمارے ائمہ پہ ظلم ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اوپر ہم کرتے ہیں. عام میت کی حالت میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کا خطبہ بالکل ٹھیک ہے کہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا حرام ہے. ہم کہتے ہیں جناب شکر الحمدللہ آپ اتنا تو مان گئے، اب ظاہر ہے اس سے آگے کیا کریں، یہ تو ماننا ہی پڑے گا نا انہیں، خطبے کو تو فراڈ نہیں کہہ سکتے. تو سر اس میں پھر مجھ سے علمی پھکی لے لیں. آپ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی قتل کیا گیا ہے زہر دے کے، تو نبی علیہ السلام تو آپ کے نزدیک شہید ہوئے ہیں. تو جب نبی علیہ السلام شہید ہوئے ہیں کہتے ہیں نا جی، تو نبی علیہ السلام تو شہید ہوئے تھے، پھر تو حضرت علی کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو تو نوحہ کرنا چاہیے تھا. بلکہ وہ پھر حضور کی میت پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ نے نوحے سے منع کیا تھا وہ تو نیچرل ڈیتھ کے لیے کیا تھا، آپ کو تو قتل کیا گیا لہٰذا ہم آپ کی میت کے اوپر نوحہ کریں گے. تو ایک مسئلہ بچاتے ہیں تو دوسرا ہاتھ سے جاتا ہے، دوسرا بچاتے ہیں تو وہ جاتا ہے. اگر یہ مانتے ہیں کہ میت پہ نوحہ کرنا حرام ہے نیچرل ڈیتھ پہ، تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو تو قتل کیا گیا، جس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی رسول اللہ کا قاتل کون، وہ حدیث لدود کے بارے میں جو آپ کے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منہ میں دوائی ٹپکائی گئی جو یہ کہتے ہیں زہر دے دیا. تو اگر آپ یہ مسئلہ مانتے ہیں پھر دوسرا مسئلہ آپ کا گیا. اگر رسول اللہ کی شہادت مانتے ہیں آپ تو پھر حضرت علی حضور کی میت پہ کیوں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم تو نوحہ نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب ہے شہید کے اوپر بھی نوحہ اور آہو بکا اور ماتم نہیں ہو سکتا. تو ہماری تو ون ون سچویشن ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو آپ سے بھی ہم عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. بکش بنیں گے تو پھر میرے بھائی ایک رول رکھنا پڑے گا. پنجابی میں کہا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ چھڈو ماجھے ایٹ تے جاندہ کٹے ایٹ ہے، یہ نہیں ہوگا. جب بھینس کے رول کی بات ہو رہی ہے تو پھر بھینس کی بات ہوگی. یہ نہ ہو کہ آپ کی باری آئے تو آپ بھینس کو جو ہے وہ بھینسا بنا لیں، ایسے نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ چند ایک باتیں تھی جو میں نے ضروری سمجھی کہ اس کے ساتھ ریکارڈنگ میں آ جائیں انشاءاللہ. قرآن حکیم میں جہاں جہاں کریٹیکل آیات آ رہی ہیں، بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہو یا اہل سنت کے اپنے فرقوں کے درمیان ہو، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو اس طرح آسانی سے جانے نہ دوں تاکہ کل کو جب یہ قرآن کی ریکارڈنگ کوئی سنے تو اس کو پتہ چلے واقعی کوئی ایفرٹ پٹ ہوئی ہے. ورنہ تو آپ قرآن کی تفسیر اٹھائیں تو وہ تو پرانے زمانوں کی ہیں، ان میں تو وہ اختلافی موضوعات ڈسکس ہی نہیں جو آج ہمارے اصل مسئلے ہیں. آج کل بھی اگر کوئی بولتا ہے تو وہ اپنے فرقے کے حوالے سے بولتا ہے، درمیان کی بات کو بتاتا ہے نہیں کہ اصل بات کیا تھی. اب آ جائیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 سے آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی. یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے، صحابہ اکرام کو. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس پختہ عہد کو بھی، وعدے کو بھی جو تم سے لیا تھا اللہ تعالیٰ نے. کیا تھا؟ اذ قلتم، جب کہ تم نے یہ خود کہا تھا، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی اور اطاعت اختیار کری. یہودی تو کہتے تھے سمعنا وعصینا، ٹھیک ہے. اور اے رسول اللہ کے ساتھیوں جانثارو، تم نے تو رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کہا تھا، ہم نے اللہ کے نبی کی آواز سنی، ان کا حکم سنا اور اطاعت اختیار کی. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ آپ اپنی شکلوں سے، اپنے اعمال سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. یعنی وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ بظاہر بہت بڑی نیکی اس کے اندر جو شیطنت چھپی ہوئی ہے کسی کی، جو دنیا کو نظر نہیں آتی، دنیا تو اس کی نیکی پہ تعریف کرے گی، لیکن وہ کس پلاننگ کے تحت کر رہا ہے؟ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے. اللہ سے وہ چھپ نہیں سکتا.